السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. اچھا جی, سب سے امپورٹنٹ جس کا سب انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کب ہونے ہیں. ابھی تک رات کے 7 بجنے والے ہیں اور آپ دیکھیں کہ 21 اپریل آ گیا اور کوئی مذاکرات, نہ جے ڈی وینس کا طیارہ ہوا میں بلند ہوا, نہ ایرانی مذاکرات والے آئے. تو کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے. دوسرا, پاکستان نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ایران اور امریکہ دونوں سے, اور اس حوالے سے ملاقات بھی ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی. کیا مطالبہ کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بات بتائیں گے. اور تیسری خبر افغانستان سے آ رہی ہے, اور افغانستان سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن شروع کر دیا ہے. کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں. یہ کیا معاملہ ہے, اور پاکستان کی پالیسی افغانستان کی کامیاب ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ آپ کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, اسلام آباد میں ہم موجود ہیں. اس وقت بھی میں اسلام آباد کے F6 سیکٹر میں ہوں, اور ابھی تک کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. پاکستان کی طرف سے مسلسل کوششیں ثالثی کی جاری ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات ہونے ہیں. اب مذاکرات ہونے کب تھے؟ سوموار کو ہونے تھے, پھر منگل ہو گیا ہے, منگل ختم ہو رہا ہے ابھی 21 اپریل کا. اب تک جے ڈی وینس جو نائب صدر امریکہ کے, ان کا طیارہ نہیں بلند ہوا. ایران کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. صبح جو کنفرمیشن آئی وہ یہی آئی کہ ہم نے نہ کوئی ایڈوانس پارٹی پاکستان بھیجی ہے, نہ کوئی پہلے عملہ پاکستان بھیجا ہے. ارنا نے باقاعدہ طور پر آفیشیلی کنفرم کیا. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے تو جناب, لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں, اور اس لیے پر امید ہوں کہ پاکستان نے ایسے ہی نہیں پورے اسلام آباد کو بند کر رکھا اور مذاکرات کا پورا اہتمام کر رکھا. امریکہ کے طیارے ایسے ہی نہیں اتر گئے نور خان ایئر بیس پہ, سرینا ایسے ہی نہیں بند, میریٹ ایسے ہی نہیں بند. اسلام آباد مکمل طور پر اس وقت تیاری میں ہے. جگہ جگہ آپ کو فوج کی نگرانی میں سیکورٹی کے اہلکار نظر آئیں گے, پولیس نظر آتی ہے, اور یہ سارے وہ آثار اور اثرات ہیں جو تیاریاں ہیں مذاکرات کی ٹیم کے لیے. جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق کل صبح جو ہے وہ جے ڈی وینس پہنچیں گے پاکستان, اور تھوڑی دیر میں شاید امریکہ سے روانہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اسی وقت سائملٹینیسلی ایران کی ٹیم بھی پاکستان پہنچے گی کل صبح. تو امید پاکستانیوں کو بہت ہے, پاکستان کے جو اہلکار ہیں ان کو, کہ جی مذاکرات کل ہو جائیں گے اور کل شروع ہو جائیں گے, یعنی کل دن کو, رات کو, کسی وقت بھی, یعنی کہ وینسڈے کے دن کو ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں سیز فائر تو ایکسٹینڈ نہیں کرتا, لیکن ایران کے ساتھ سارے مسئلے, کیونکہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آ گئے ہیں, ہم مضبوط پوزیشن میں ہیں, تو ہم ایران کے ساتھ جو مسئلے حل کریں گے وہ مذاکرات کے ذریعے, ڈیل کے ذریعے, گریٹ ڈیل جو ہوگی, ایک بڑی ڈیل ہوگی, اور بڑی ڈیل کے ساتھ ہم ایران کے ساتھ مسئلے حل کر لیں گے. گویا وہ لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہونے جا رہی ہے, یہ بھی کہنے جا رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے. تو اے پی کی یہ سٹوری ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کل دونوں جو ہے وفود پہنچیں گے, لیکن ابھی تک امریکہ میں ابھی صبح ہوئی ہے ظاہر ہے, تو امریکہ سے ان کی روانگی کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں آئی, اور ایران نے کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں دی کہ ان کا وفد پاکستان کی طرف روانہ ہوگا. مگر پاکستان کے حکام جو ہے پر امید ہیں کہ دونوں آئیں گے. اسٹیج سجی ہوئی ہے, یہاں پہ ضرور آئیں گے وہ, اور کرن اور ارجن دونوں آئیں گے اور مذاکرات ہوں گے. اور پاکستان کیوں کر رہا ہے اتنی کوشش؟ اس لیے کہ پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ کانفلکٹ جو ہے پرولونگ کرے. اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں پٹرول کی قلت ہو جائے گی, سی این جی کی قلت ہو جائے گی. پٹرول کی قلت سے آپ کی موومنٹ, ٹرانسپورٹیشن, ہر چیز مہنگی ہونا یہ لازمی ہے. پھر سی این جی کی قلت سے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بجلی کے پلانٹس ہیں کچھ چلنے والے, وہ نہیں چل سکتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کا ایک جھلک سی گورنمنٹ نے دکھائی تھی, وہ بڑھ سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان ڈیسپریٹلی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مذاکرات ہو جائیں. مگر جو اشارے آ رہے ہیں وہ اشارے مثبت ہیں. ایسا نہیں ہے, آج کی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت اوپر گئی ہے, تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, اور تیل کی قیمتیں نیچے آتی ہیں آپ کو پتہ ہے, انڈسٹری کو پتہ ہوتا ہے, جو ٹرمپ فیصلہ کرنے لگے ہیں اس سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ جو اشارے آ رہے ہیں ہر طرف سے وہ مثبت آ رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ کوئی موومنٹ نہیں ہوئی, گراؤنڈ پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یعنی امریکہ اور ایران کے گراؤنڈ پہ اسلام آباد میں بہت ڈیولپمنٹ ہے. اسلام آباد ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہے, کچھ جگہیں کھلی ہوئی ہیں, پنڈی والے اڈے 25 نمبر اڈا جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن نے کہا, لیکن باقی جو اسلام آباد کے ایریاز ہیں وہ بند ہیں. اور توقع کی جا رہی ہے کہ جو بدھ ہوگا, بدھ والے دن صبح یہاں پہ مزید کیفیت جو ہے وہ سٹرونگ ہو جائے گی, اور لاک ڈاؤن مزید بڑھ جائے گا, اور آنے جانے کے راستے مزید تنگ ہو جائیں گے. اب تک صورت حال یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو باقی علاقے ہیں ریڈ زون کے علاوہ وہ کھلے ہوئے ہیں, پٹرول پمپس کھلے ہیں, مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں. کوئی ایسی موجودہ صورت حال نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں اور سے آ رہے ہیں تو اسلام آباد آئیں نہ کہ جی پتہ نہیں بند ہوگا, تو یہ ایسی بات نہیں.
اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. جو امریکی پاکستان میں چارج ڈی افیئر ہیں، یعنی ایمبیسڈر کے بعد قائم مقام جو سفیر ہیں نٹالی بیکر، ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق ڈار سے، اور پریس ریلیز بھی باقاعدہ جاری کر دی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین کو ٹاکس کرنے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے. جو بڑی بات کی گئی ہے وہ امریکہ اور ایران سے پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیں، کیونکہ سیز فائر کل شام کو ختم ہو جائے گا امریکی ٹائم کے مطابق. جو امریکی ٹائم کا کل شام ہے وہ پاکستان میں جمعرات کی صبح ہے. تو اس سے پہلے پاکستان نے دونوں سے مطالبہ کیا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے پاکستان نے مطالبہ کیا تھا کہ 14 دن کے لیے سیز فائر کیا جائے، تو پاکستان ہی کے مطالبے پر دونوں ملکوں نے ہاں کر دی تھی، اور اس ٹویٹ کو اتنے لائکس ملے تھے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آئل کی پرائسز گر گئی تھیں. اب پاکستان کی طرف سے جب ہر طرف کلاؤڈز یعنی چھائے ہوئے ہیں، بادل جو ہے بے یقینی کے، پاکستان کی طرف سے یہ مطالبہ آ گیا ہے کہ جی آپ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیں. امریکہ کی طرف سے ابھی تو بظاہر صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کہا ہے کسی صحافی سے بات کرتے ہوئے کہ جی ہم سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کریں گے بلکہ بڑی ڈیل ہی کریں گے. لیکن ایران کی طرف سے ابھی اس پیشکش کا جواب نہیں ہے. آنے والے چند گھنٹوں میں اس کا جواب بھی آ سکتا ہے. اور اگر یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، جو کہ کرنا پڑے گا، کیوں؟ اگر سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کرتے تو جنگ ہی واحد آپشن ہے. سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کرتے تو ٹاکس آگے کس ماحول میں ہوں گے؟ کیونکہ ٹاکس کے لیے سیز فائر کو کچھ ایکسٹینڈ کریں گے، اور ٹاکس ظاہر ہے فوراً نہیں ہو رہے. جس طریقے سے حالات بدل گئے ہیں، ابنائے ہرموز کو بلاک کیا ہوا ہے ایران نے، اور ایران کے اوپر ایک اور بلاک کر کے جی امریکہ نے بلاک کیا ہوا. تو ٹاکس جو ہے وہ ٹاکس جب ہوں گے اور اس میں لے دے ہوگی، پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات ہوگی، تو اس سے پہلے سیز فائر کو تھوڑے دنوں کے لیے ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. اور پاکستان کی یہ خواہش بھی ہے اور پاکستان نے اس کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آتا ہے. میرے خیال میں ان کی بات کو مانا جائے گا اور سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. اب آتے ہیں آج کی آخری خبر کی طرف، اور آخری خبر جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی حوصلہ افزا ہے پاکستان کے لیے. اور وہی خبر آ رہی ہے افغانستان سے، اور افغانستان سے خبر یہ آ رہی ہے کہ طالبان جو ہے وہ مان گئے ہیں، اور طالبان جو ہے وہ پاکستان کے آگے انہوں نے پاکستان کا مطالبے کو مان لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی سمیت کسی بھی دہشت گرد گروپ کو کارروائی نہیں کرنے دی جائے گی. اس حوالے سے افغانستان کے بڑے معتبر صحافی ہیں، لندن میں مقیم ہوتے ہیں، سمیع یوسفزئی، ان کی ٹویٹ آئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ بہت اتھینٹک ہے. ان کے بڑے سورسز ہیں افغانستان میں، اور افغانستان کے جو سورسز ہیں ان کے، میری ویسے اس حوالے سے پاکستان کے سیکورٹی ذرائع سے بھی بات چیت ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے سیکورٹی حکام کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن جو افغانستان سے ایک جو چیز آ رہی ہے وہ بڑی اتھینٹک ہے کہ وہ انہوں نے ایکشن بھی لے لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سرحد پار جا کے، یعنی پاکستان جا کے آپ کام نہیں کر سکتے. طالبان نے ایکشن شروع کر دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے سمیع یوسفزئی نے، اس نے کہا ہے کہ سورسز فرام بوتھ دی افغان طالبان اینڈ ٹی ٹی پی سیز دیٹ اے ہائی لیول افغان گورنمنٹ ہائی رینک آفیشیل میٹنگ ریسنٹلی ٹک پلیس ان کابل. کابل میں بڑے اعلیٰ حکام ملے ہیں افغانستان میں، جو افغانستان کی اشرافیہ ہے، حکومت ہے، جو رجیم ہے کرنٹ، اور اس کے جو آفیشلز ہیں وہ ملے ہیں، اور اسٹرکٹ انسٹرکشنز ور ایشوڈ، اس میں سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اینی انلیگل فارن نیشنل ان افغانستان انکلوڈنگ ٹی ٹی پی ممبرز مسٹ بی ڈیٹینڈ وین ایور دے آر. یعنی کہ ٹی ٹی پی کی گرفتاریوں کے حکم جاری کر دیے گئے ہیں کہ جہاں پہ بھی ہوں گے، کوئی فارن نیشنلز ہیں جو افغانستان میں آ کے بیٹھے ہیں اور وہ وہاں سے دہشت گردی پلان کر رہے ہیں، تو ان سب کو گرفتار کیا جائے. اور پھر میٹنگ میں یہ فیصلے ہوا. اس کے بعد ٹی ٹی پی کے سورس نے ان کو بتایا، سمیع یوسفزئی کو، کہ ٹی ٹی پی کے جو فائٹرز افغانستان میں تھے وہ کم ہو گئے ہیں، اور ان کی تعداد بالکل زیرو ہونے کے برابر ہو گئی ہے. اور کئی افغان طالبان جو ہیں جنہوں نے افغان طالبان ہو ہیڈ کراس ٹو پاکستان ود ٹی ٹی پی ور ڈیٹین، بہت سارے افغان طالبان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان آ کے دہشت گردی کر رہے تھے. تو یہ بہت بڑی پاکستان کی جیت ہے کہ اس مطالبے کو مان رہے ہیں. میں نے سرکاری حکام سے بات کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے جو عسکری جو حکام ہیں، سیکورٹی ذرائع ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کیا واقعی ٹی ٹی پی مان گئی ہے. اور پاکستان کا یہ جو بہت درینہ مطالبہ تھا اور بڑا جائز مطالبہ تھا کہ جی دوحہ ایگریمنٹ کے تحت افغانستان نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جی وہ پاکستان میں کیا دنیا کے کسی ملک میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ پوری دنیا کے ساتھ معاہدہ تھا. امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کی پاسداری کی جا رہی ہے، انڈیا کے ساتھ کی جا رہی ہے، یورپ کے ساتھ کی جا رہی ہے. پاکستان ہمیشہ سے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اس کی پاسداری کریں، ہم تو برادر اسلامی ملک ہیں، آپ کے ساتھ آپ لینڈ لاک ملک ہیں، آپ کو ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہم دیتے ہیں، ہماری ساری تجارت، آپ کی ساری تجارت ہمارے ذریعے سے ہوتی ہے، آپ چیزیں ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم سے امپورٹ لیتے ہیں، گندم وغیرہ باقی چیزوں کی ضرورتیں آپ پوری کرتے ہیں، آپ کی چیزیں ہم خریدتے ہیں.
تو آپ پاکستان کے ساتھ تو پاکستان پہ تو دہشت گردوں کو ترجیح نہ دیں، یہ مطالبہ مان رہے ہیں وہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ جی پاکستانی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ رپورٹس تو سن رہے ہیں لیکن ہمیں ویریفائیبل ایکشن چاہیے ان کی طرف سے، یعنی ہم جب گراؤنڈ پہ دیکھیں گے کہ وہ ایکشن لے رہے ہیں طالبان کو، ان کی گرفتاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ سنجیدگی دکھا رہے ہوں گے، تو پھر ہم سوچیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ جی ہم کیا کریں۔ لیکن جو آپریشن غضب للحق جو پاکستان نے شروع کیا تھا رمضان میں افغانستان کے حوالے سے، وہ جاری ہے، اور وہ کارروائیاں تب تک جاری رہیں گی جب تک گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ ایکشن لے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ پریشر ان پہ کافی بلٹ اپ ہو گیا ہے۔ ایک تو پاکستان کا جو کامیاب آپریشن ہے، آپریشن للغضب، اس کی وجہ سے پریشر ڈیولپ ہوا۔ دوسرا جو ٹاکس ارومچی میں ہوئی تھیں، آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستانی کے دفتر خارجہ کے حکام کے درمیان اور افغانستان کے حکام کے درمیان، اور افغانستان ہی نے ریکویسٹ کی تھی چائنا سے کہ ہماری صلح کروا دو بھائی، بہت پاکستانی جو ہے وہ اگریسو ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ٹاکس ہوئی تھیں ان کے نتیجے میں بھی ان پہ پریشر آیا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں آپ افغانستان کی طرف سے کوئی آفیشیل بیان بھی دیکھیں گے۔ پاکستانی حکام یہی کہتے ہیں کہ جب افغانستان کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے گی تو پھر ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ افغانستان کی طرف سے جو حکام کہہ رہے ہیں وہ ان کا کوئی آنے والے دنوں میں آپ بیان دیکھیں گے جس میں وہ کہیں گے کہ ہم نے ایکشن لے لیا ہے اور ہماری سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے اور دونوں درمیان بات چیت کا دوبارہ سے آغاز ہو اور تجارت کھل جائے، کیونکہ تجارت سے افغانستان کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس دفعہ قربانی پہ جو پاکستان میں جانوروں کی قیمتیں نہیں اتنی بڑھیں گی جتنی کہ پہلے ہمیشہ بڑھتی تھیں، بڑھیں گی، ابھی بھی بڑھی ہوئی ہیں تو سنا ہے میں نے، مگر جو پاکستان میں قلت ہو جاتی ہے، سارا افغانستان میں اسمگل ہو کے یا تجارت کے ذریعے افغانستان پہنچ جاتے تھے جو قربانی کے جانور، اس دفعہ اس میں کمی ہوگی، لیکن افغانستان میں شارٹیج ہو جائے گی، آٹے کی، گندم کی حوالے سے بھی وہاں پر قلت ہو جائے گی، اور باقی چیزوں پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ ظاہر ہے افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کی پاکستان کے اوپر ڈپینڈنس ہے، تو وہاں پہ پریشر بڑھ رہا ہے، اکنامک پریشر بھی بڑھ رہا ہے، ملٹری پریشر بھی پاکستان کا ہو رہا ہے، ایئر فورس کے اٹیکس بھی ہو رہے ہیں پی اے ایف کے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا ڈپلومیٹک پریشر بھی بڑھ رہا ہے۔ تو یہ سارے پریشر بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے دنیا میں اسٹیچر بڑھ رہا ہے، تو افغانستان کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بگاڑ کے نہیں چل سکتے، جبکہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور انڈیا بیک چینل پہ پاکستان کے ساتھ بات کرنا شروع ہو چکا ہے، انڈین اخبارات کہہ رہے ہیں۔ تو افغانستان کو بھی اب سمجھ آ گئی کہ اس کو کوئی بیکر نہیں رہے گا اور اس کو پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہی پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔